یہ اوپر جو مرزا علی انجینئر کا وہ آپ کا بیان ہے، اس کو میں کئی دفعہ اس کے اوپر کمنٹس کر چکا ہوں۔ دیکھیے یہ خالص مشرکین مکہ والا عقیدہ ہے۔ مشرکین مکہ کے شرک کا فلسفہ یہ تھا کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر جس کو تو نے خود بنا لیا، حالانکہ اس کے پاس جو بھی کچھ ہے اس کی ملکیت بھی وہ تیری ملکیت ہے، اور بذات خود بھی وہ تیری ہی ملک ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے یعنی تیرا ہی دیا ہوا ہے، وہ بھی تیرا ہی ہے اور وہ خود بھی تیرا ہی ہے۔ تو یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، اس انداز سے ان کا عقیدہ تھا۔ بالکل یہی بات علی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا تھا، چاہتا تو اکیلا ہی رہتا، لیکن اس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے خدائی میں اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ اندازہ لگائی اس حوالے سے کہ کہتا ہے جنت میں ہمیشہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشگی دے دے گا، اور پھر جو چاہیں گے خواہش کریں گے وہ بھی ہمیں مل جایا کرے گا۔ چونکہ دوسرے کلپ میں اس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے منی گاڑی نہیں، چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا ہمیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو کس قدر اللہ بننے کا شوق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، غیور رب ہے۔ باقی جنت میں جو مومن مانگیں گے وہ اللہ ان کو دے گا، اللہ کا حکم چلے گا، اور اتنا بڑا اللہ کا ایک قدرت اور اس کا یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی میدان کے اندر اگر کھڑے ہو کے سارے جن اگلے پچھلے اور سارے کے سارے انسان اگلے پچھلے اگر اپنے خواہشات کا اظہار کریں، مانگنا شروع کر دیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں یعنی دے، سب کوئی سنے دے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کے واپس نکالنے سے جو تری لگ گئی، اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ اتنی طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اس کو انسانوں کے اوپر قیاس نہ کرو، خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھو۔ بالکل یہی عقیدہ جو مشرکین مکہ کا تھا، فلسفہ وہی عقیدہ اس کا ہے، اس کلپ کے اندر علی انجینئر کا ہے، اور پھر وہی عقیدہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے یعنی انبیاء پر الزامات لگائے ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی ہے، چاہے وہ عبد الوہاب نجدی ہوں، کہتے ہیں سب سے پہلا شرک آدم علیہ السلام نے کیا، انہوں نے اس طریقے سے نام رکھا، اطاعت کی شیطان کی، کہتے ہیں بندگی نہیں کی تھی، اطاعت کی تھی۔ بھائی اطاعت کر کے کیا تھا؟ اسی طریقے سے زکریا صاحب کاندلی صاحب فضائل اعمال کے اندر لکھتے ہیں کہ پہلا شرک آدم علیہ السلام نے کیا، نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا، واسطے وسیلے کے ساتھ پکارا، تو یہ والا شرک انہوں نے کیا۔ اندازہ لگائیے۔ اور یہی بات محمد حنیف نے کہی کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور یہ اللہ نے کروایا۔ تو ان سب نے اسی طریقے سے اللہ کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں۔ بے ایمانوں نے، ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ اللہ کیا عظیم ہستی ہے، اور انبیاء کے بارے میں بھی گویا ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا کہ انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت اور اس ایک جو آیت پہلے اس میں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ایک طرز عمل اور ان کا طریقہ اور ان کا جو موقف یہ بیان کیا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت اور دانائی دے، فہم و فراست دے، وزڈم دے، اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ میرے سامنے جھکو، مجھے سجدے کرو، مجھے پکارو۔ کیا شرک کی جتنی قسمیں اس میں آ گئیں، وہ نبی ایسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو انسانوں کو اللہ والا بناتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو پکارو، اللہ کا واسطہ وسیلہ دو، اللہ کی ذات اور صفات کا۔ وہ کبھی اپنی بندگی نہیں کرواتے ہیں، اور کبھی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ملائکہ کو پکارنا شروع کر دو۔ اور پھر بڑے عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا وہ تمہیں کافر بنائیں گے؟ اس سے پہلے کہ تم مومن تھے، اگر یہ باتیں کہہ کے تو پھر تمہیں وہ کافر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے استغفر اللہ۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ مومنوں کو کافر نہیں بلکہ کافروں کو مومن بناتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور صحیح حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن ان بدبختوں کی ایسے مت ماری گئی، خود بھی گمراہ ہوئے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کیا انہوں نے، اور ان کے پیچھے چلنے والے اندھے مقلدین کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے، یا اللہ ان کو ہمارے بس میں کر دے، ہم ان کو پاؤں کے نیچے رون ڈالیں۔ اور دوسری آیت میں آیا کہ ہم ان کے اوپر یا اللہ لعنت بھیج، بہت بڑی لعنت بھیج، دور عذاب دے ان کو۔ اس طرح یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ان کی جنگ آپس میں چھڑ جائے گی۔ اب جو مر گئے ہیں شرک کے اوپر وہ تو گئے فارغ ہو گئے، لیکن جو باقی ہیں وہ اپنی خیر بنائیں بھائی۔